میزبان ملائکہ علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران نیوز۔ ناظرین، رمضان میں افطار کا اصل مقصد محبت، سخاوت اور سادگی ہے، لیکن آج کل بعض اوقات افطار میں دکھاوا اور نمود و نمائش دیکھنے کو ملتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ افطار کلچر کو کیسے بامعنی اور سادہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مدثر شہزاد، جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں غلام رسول، جو کہ رپورٹر اور ہوسٹ ہیں۔ دو لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ روزہ کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ بہترین، شکر اللہ پاک کی ذات کا۔ اچھا مدثر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو افطار ہے، ٹھیک ہے، آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نمود و نمائش کا شکار ہو چکی ہے، سادگی طریقے سے بہت کم ہو رہے؟ جی دیکھیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور ان کا اسوہ حسنہ، انہوں نے وہ کہتے ہیں نا، چند کھجوریں، جو کی روٹی، ایسا کھانا میرے آقا کا، ٹھیک ہے، کہ بیٹھے ہیں چٹائی پر مگر عرشیں بری ہیں، عرش و فرش کے بادشاہ ہیں، لیکن چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اور ایک کھجور اور پانی کے ساتھ روزے کو افطار کرنا مطلب سمپلسٹی۔ درس دیا گیا ہے سادگی میں نفاست کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نمود و نمائش ہوگی تو سٹینڈرڈ مینٹین ہوگا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا کہ جو سادگی یہ بڑی بہترین چیز ہے، جو آپ سرکار نے اپنی زندگی میں عمل کیے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر آپ کو ٹرینڈ کے لیے یہ ڈی ایچ اے وغیرہ میں آپ کو پیزا ملے گا افطاری ٹائم، پیزے میں ملتا ہے، جبکہ یہ کوئی ایک مناسب چیز نہیں ہے۔ کیٹیگریز آ گئی نا، کیٹیگریز آ گئی نمائش کے لیے، لیکن یہ نہیں ہونی چاہیے میرا خیال ہے۔ اچھا، اس میں ایسا میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ چند جگہوں پہ رمضان کی جو افطاری کا سامان دے رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی باکسز ہیں یا وہ شاپر مٹیریل ہے، وہ ایسے پھینک رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہی تو نمود و نمائش ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس چیز سے اجتناب کرنا ہے، لیکن ہم اجتناب نہیں کرتے، ہم دکھلاوے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کی جو عزت نفس ہے نا، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ بالکل ایسے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اسلام افطار میں سادگی کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب جو آپ کا افطار ہے نا وہ سمپل ہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بہت بڑے بڑے پکوان نہ ہو، جیسے کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ روزہ آپ نے کس سے کھولنا ہے؟ کھجور سے۔ اگر آپ کے پاس کھجور خریدنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو آپ روزہ جو ہے وہ نمک سے بھی افطار کر سکتے ہیں، سادے پانی سے افطار کریں، پھر آگے مشروبات ہیں، پھر آگے آپ جیسے جیسے اپنے دسترخوان کو رچ کرتے جائیں، لیکن رچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اتنی زیادہ رچنس ایڈ کر لیں جو آپ کی ہیلتھ کو ڈیمیج کرے۔ بالکل جی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں نا جی، آج کل کا جو غریب ہے اس کو کھانے کو میسر نہیں ہے، لیکن یہاں پر ہمارے جو بانٹنے والے یا جن کو رب نے دیا ہوا ہے وہ دکھاوے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، مدثر بھائی کی طرح بات کی طرح، کہ وہ بھول جاتے ہیں، کیڑیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے، اس کو میسر کرنا، اس کا روزہ کھلوانا ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو ایک حد ہوتی ہے، ایک عزت نفس ہوتی ہے انسان کی، جو ایک پردے کے اندر نیکی کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا مدثر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے افطار کو عبادت سے زیادہ شو آف نہیں کر دیا؟ کیا کہیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں آج کل کے جو اسپیشلی بچے بچیاں ہیں، بلکہ بزرگوں میں بھی آج کل یہ وائرس بڑا پھیل رہا ہے کہ سحری کر کے اسٹیٹس لگانا، ڈن وتھ سحری، افطاری سے پہلے وہ اپنے دسترخوان کی پکچرز کھینچنا اور ان کو خاص طور پہ اس نیت کے ساتھ اپلوڈ کرنا کہ دیکھو میرا دسترخوان کتنا رچ ہے۔ یہ سراسر غلط طریقہ ہے کہ آپ کسی غریب کا بچہ اگر وہ دیکھے گا تو وہ اس کے دل میں کیا جائے گی؟ وہ اللہ سے التجا کرے گا کہ یا اللہ دیکھو ان کے دسترخوان میں تو اتنے مہنگے مشروبات پڑے ہیں، پھل فروٹ پڑے ہیں، اتنے لوازمات پڑے ہیں، میرے گھر میں تو سوکھی روٹی یا شاید وہ بھی نہیں۔ تو آپ اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ اگر آپ کی نیت یہ نہیں بھی ہے نا، لیکن آپ نہ چاہتے ہوئے بھی، اللہ نہ کرے گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں جی، آپ یہ اسٹیٹس والی بات کی طرح وہ اسٹیٹس تو لگا دیتے ہیں، افطاری ڈن، سحری ڈن، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ آج میری 5 نمازیں ڈن ہیں؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ معاشرہ جو ہے نا
کسی اور سائڈ پہ جا رہا ہے. یہ اس کو نا ایک کلچر سمجھ رہے ہیں, ٹرینڈ سمجھ رہے ہیں, شوق سمجھ رہے ہیں, بس عبادت نہیں سمجھ رہے. آپ لگا ہی کیوں رہے ہیں اسٹیٹس؟ آپ کو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روزہ آپ لوگوں کے لیے تو نہیں رکھ رہے, نمازیں آپ لوگوں کے لیے تو نہیں پڑھتے کہ آپ اسٹیٹس لگا لگا کے ان کو بتائیں گے جی میں نے روزے 30 رکھ لیے 25 رکھ لیے. بلکہ یہ جو سارا دن یہ پوچھا جاتا ہے تمہارا روزہ ہے نہیں ہے, اوئے ہوئے ہوئے نہیں رکھا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط چیز. اچھا مدثر آپ مجھے بتائیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ٹھیک ہے ایک بہترین افطار کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ کیا کیا دسترخوان پہ چیزیں موجود ہونی چاہیے؟ لیکن جو سنت کا طریقہ ہے وہ بڑا واضح طریقہ ہے. وہ واضح طریقہ یہ ہے کہ افطار کے ٹائم جب آپ نے بیٹھنا ہے افطار, کوشش کریں افطار کے ٹائم پہ بھاگم دوڑ نہ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر روزہ ہمارا 5:55 پہ کھلنا ہے تو 5:54 پہ نا ہم سارے گھر والوں کو واضح دے رہے ہوتے ہیں آ جاؤ بھائی افطار کا ٹائم ہو گیا. دوڑ لگاتے ہیں, ایسے نہ کریں. آپ افطاری سے 5-10 منٹ پہلے اپنا دسترخوان لگائیں, سجائیں, آپ اس پہ بیٹھیں, آپ اللہ کا ذکر کریں. جی اللہ کا ذکر ہو, جی ذکر خیر کریں, آپ شکر ادا کریں اللہ پاک کا کہ اللہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک اور افطار جو ہے اس کے اندر اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے, اچھا کوشش کریں افطاری مل بیٹھ کے کریں, گھر والے سب مل بیٹھ کے پڑھیں کریں. اچھا پھر کریں کیا کہ افطاری کو رکھیں سمپل. سمپل سے مراد کیا ہے کہ کھجور لے لیں, اچھا اس کے ساتھ پانی لے لیں, اگر شربت بنایا ہوا ہے وہ لے لیں. اچھا پھر اس کے بعد کیا اگر آپ نے کوئی ایسی فروٹ چاٹ یا دہی بھلے وغیرہ بنائے ہوئے آپ وہ لے لیں لائٹ, وہ کھائیں. اس کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ ہے وہ ہے نماز. بالکل ایسا ہی ہے, نماز ادا کریں, اس کے بعد اپنا کھانا تناول کریں. بالکل یہی تو مین مقصد ہے. جی جی ہاں جی, بہترین طریقہ ہے کہ نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے. ایک اچھے طریقے سے انسان کو چاہیے کھجور کے ساتھ اپنا روزہ افطار کرے, اللہ سے دعا کرے اپنے گناہوں کو بخشائے, کیونکہ پورا سال یہ ہٹ درمیاں کرتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, اور رب نے ایک بہت پیارا تحفہ دیا ہے رمضان المبارک کا. یہ خاص مہینہ ہوتا ہے, اس میں آپ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا مدثر اور علی آپ دونوں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی آج کل جو افطاری چل رہی ہوتی ہیں باقاعدہ پارٹیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہماری طرف آئیں, ٹھیک ہے, تو یہ فضول خرچی کا بھی ایک باعث بنتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں افطار پارٹی کروانا بری بات نہیں ہے, کسی کا روزہ افطار کروانا بری بات نہیں ہے, لیکن اس کے لیے جو نمود و نمائش کرنا یا وہ جو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر بتانا کہ جی دیکھا ہے وہ جی کہ دیکھا ہے ماموں نے آج اس بار 5 روزوں کی افطاری کرائی, واہ واہ کتنی کمال. آپ رشک تو کریں, ٹھیک ہے, اور آپ کوشش کریں کہ آپ بھی وہ افطاری کروا سکیں اپنی حیثیت کے مطابق, لیکن افطاری کروا کے اس کے اوپر دکھلاوا کرنا یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے جی بالکل ایسا ہی ہے کہ غریب کا سوچ لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کو تو بلاتے ہی بلاتے ہیں, اچھی بات ہے بلا لینا چاہیے, لیکن ہمیں زیادہ تر یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں دسترخوان لگانے چاہیے, دسترخوان لگنے چاہیے, تاکہ غریب آدمی جو روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے اس کو مانگنا نہ پڑے. وہ باعزت طریقے سے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے, شاید آپ کو دعائیں ہی دے گا وہ. یہ بڑی خوبصورت بات غلام رسول بھائی نے کی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو افطاری پہ بلانے کی بجائے agar وہ صاحب استطاعت ہی ہیں سب, آپ کوشش کریں کہ آپ مل کے کوئی ایسا پلان کر لیں کہ آپ جس کے اندر جو وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں آپ ان کی افطاری کروائیں, یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مدثر آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے افطار کرواتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے کہ اس کی نیکی زائل ہو جائے گی, وہ نیکی رہے گی نہیں. ہمیں جس طرح کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بتایا کہ تمہاری یہ نیکیاں, اللہ پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہاری نیکیاں بڑے بڑے اگر پہاڑ بھی ہوں گے نا, لیکن اگر نمود و نمائش کے ساتھ ہوں گے تو یہ تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. بالکل ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ بھائی نیکی کرو ایک ہاتھ سے کرو, دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے, لیکن ہم یہاں پر بتا کے کرتے ہیں. جب تک نیکی کی پروموشن نہ ہو, نیکی کو بڑھا چڑھا کے بتایا نہ جائے, جب تک میری واہ واہ نہ ہو جائے. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک صاحب نے مسجد کے اندر پنکھا لگا دیا, اب وہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز صرف اس وجہ سے پڑھنے جاتے تھے کہ وہاں پہ 40-50 لوگ ہوں گے اور ان کو کہوں گا جی ویکھیا پنکھا میل ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو کہ سراسر یہ غلط ہے. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے, آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, جبکہ جو نیکی ہے صدقہ خیرات ہے وہ آپ کے اپنے حلال رزق کی پیورٹی کے لیے ہے. جی بالکل, ہاں جی ایسا ہی ہے جی. نیکی ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نا
किसी को पता भी ना चलने दे कि मैंने किसी के साथ नेकी की। ये अच्छा बेहतरीन तरीका है। ऐसा भी है कि हम लोग अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, देखते भी हैं कि कुछ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं कि किसी को पता नहीं होता, ठीक है, कि वो अफ्तारियाँ भी करवा रहे हैं, राशन भी मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जितनी उनकी इस्ताअत है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। देखें जी, बहुत खूबसूरत अमल है, इससे बड़ा और अच्छा खूबसूरत अमल और कोई हो ही नहीं सकता कि आप नेकी उस तर्ज पे कर रहे हैं, उस तरीके पे कर रहे हैं जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, हम तक बताया है कि आपने नेकी करनी कैसे है, कि दाएं हाथ से करो, बाएं को ना पता चले। दूसरा, अमाल का और नेकियों का दारुल जो है वो है आपकी नीयत पे। जी जी जी, ठीक है, दारो मदार ही सारा आपकी नीयत पे है कि आपकी नीयत क्या है। कोई भी काम हो वो सारा ही डिपेंड करता है नीयत पे। जी, आपकी नीयत के ऊपर कि आपकी नीयत क्या है। तो वो ऐसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह भी जब किसी को देता है तो ये तो सिफ्ते परवरदिगार है कि जब खुदा किसी को देता है तो अल्लाह बता के थोड़ी देता है, नमूदो नमाइश थोड़ी करता है। ना जी ना, आप देखते हैं वा तो इज्जो मन तो शाह, वा तो जिल्लो मन तो शाह। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज्क मन जानिब अल्लाह है। ठीक है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। हम मुसलमान जो है हम ये समझते हैं कि रब ताला जो है वो सिर्फ हम मुसलमानों के रब है। नहीं 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 नहीं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी पैदा करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। बेशक पूरी कायनात ही भाई, बेशक इन्ना, वो कहते हैं ना कि इन्ना अला कुल्ले शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लेकिन वो गूंगे हैं, बहरे हैं, समझते नहीं हैं। ठीक है, वो हदायत क्या पता कब किसी को आ जाए। ठीक है, लेकिन राज़िक अल्लाह की ज़ात है। अच्छा मुदस्सिर, मुझे ये बताइएगा, क्या ज़्यादा खानों वाली इफ्तार रोज़े की रूह को मुतासिर कर सकती है? देखें, आप इंसान हैं, आप कोई जानवर तो है नहीं कि आप खाई जाएंगे, कितना खा लेंगे। इंसानी पेट की जो तलब है वो कितनी है। लेकिन अगर आपने अपना दस्तरखान इतना बढ़ा चढ़ा कर रखा हुआ है, ठीक है, और आप जब खाना खाते हैं तो आप उतना खा तो सकते नहीं है। क्या होता है, वो आपकी चीज़ें ज़ाया होती हैं, और वो ज़ाया किया हुआ फिर सामान किधर जाता है, वो कूड़े में जाता है। तो कितना ही खूबसूरत होता कि जब आपने अपना दस्तरखान सजाया था, आपने सजाने से पहले किसी गरीब मुस्तहिक को वो चीज़ें बांट दी। बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप सरकार ने जैसे फरमाया कि अगर आपको भूख है ना तो भूख रख कर खाना चाहिए। अगर एक रोटी की भूख है ना आपको, तो आधी खाएं, क्योंकि उससे आपका जो अंदरूनी निज़ाम है, मैदा और उसके अलावा आपके पेट के जो बीमारियां हैं वो बड़े हद तक कंट्रोल होती हैं, बंदा बीमारियों से बच जाता है। आप सरकार का फरमान है तो बेशक 100%। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, आप मुझे बताएं कि हमें इफ्तार में मिकदार कम और मेयार बेहतर रखने की ज़रूरत है? डेफिनेटली जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मयार को बेहतर बनाएं, मिकदार को बेहतर बनाने की निस्बत। ठीक है, अब मयार को बेहतर बनाने के लिए फिर वही बात है कि आपने जो फूड यूज़ करना है वो कैसा है, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, क्या आप बहुत ज़्यादा जंक तो नहीं ऐड कर रहे, फिर तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करें। हम लोग क्या करते हैं कि समोसा, जी ऐसी सब चीज़ें, फ्राइड आइटम्स का जो रूल, जी उनकी जो कंजम्पशन है ना वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपको ये नहीं पता बाजार से लेके आ रहे हैं वो ऑयल कैसा है, वो चीज़ें कैसी हैं, फिर क्या करते हैं हम कि अच्छा ज़्यादा डिपेंड रहे कि घर में जो चीज़ें बनती हैं उसी को ही लोग जो है वो खाए पिए। जी सबसे बेहतर मयार को बेहतर बनाने का तरीका ही है कि आप घरेलू अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है, हाँ जी ज़्यादातर ऐसा ही है जी। आजकल ये तली हुई चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन ये मुफीद नहीं है। ठीक है। अच्छा मुदस्सिर, आप मुझे ये बताइएगा, इफ्तार की एक खूबसूरत सी सादा प्लेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके मुताबिक? एक जो इंसान है ना उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक प्लेट में अगर 2 खजूरें हों, ठीक है, कोई 2 को उसके अंदर जो एप्पल के पीसेस हैं, जी फ्रूट्स जो भी मौसमी फल है, ठीक है, वो हो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपके पास, हाँ अगर आपको पकोड़े बहुत ज़्यादा आप लाइक करते हैं तो 2 से 3 पकोड़े, ये नहीं कि आधा किलो पकोड़े मैंने खाने ही खाने होते ही ऐसे जी, आधा किलो ही रखे होते हैं, समोसे पकोड़े दही भल्ले जोड़ के रखे होते हैं। बिल्कुल, और कोशिश करें अच्छा कुछ लोग होते हैं उनका देख के ही दिल भर जाता है, ठीक है ना, और बस थोड़ा ट्राई करते हैं कि भाई कैसा बना है, क्या चीज़ है। बिल्कुल, और कोशिश करें साथ 1 गिलास किसी भी मशरूबात का जो आपने बनाया है, कोशिश करें कि अगर लेमनेड जिसको
کو سپنج بین کہتے جی، ہیں جی۔ وہ پئیں کیونکہ ہاں۔ وہ آپ کے سارے دن کے جو نیوٹرینٹس ہیں ہاں۔ سالٹس کم ہوتے ہیں ان کو بڑھاتا ہے. اور ایک گلاس ساتھ سادہ پانی لیں. بالکل آپ کی پیاس سادے پانی سے ہاں۔ جو روم ٹیمپریچر کا پانی ہوتا ہے نا جتنی بجھتی ہے اتنی مشروبات سے ٹھنڈے مشروبات سے کبھی بھی نہیں بجھتی. بالکل. ہاں جی دیکھیں جی مدثر میں نے بات کی 100% صحیح کی ہے کہ سارا دن آپ کی انرجی لو ہوتی ہے, بالکل. آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کو سب سے پہلے ہے نا جو وہ 1 سے 2 گلاس پانی پی لینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہے گی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا مدثر پھر اب اس حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو ایک نعت شریف سنا دیں. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے دل کی آہو بکا یا محمد سنے کون تیرے سوا یا محمد. میرے دل کی آہو بکا یا محمد سنے کون تیرے سوا یا محمد. تیرے نام نامی میں ایسی ہے برکت, تیرے نام نامی میں ایسی ہے برکت, ہے درد و علم کی دوا یا محمد, ہے درد و علم کی دوا یا محمد سنے کون تیرے سوا یا محمد. گناہوں میں ہوں مبتلا یا محمد, فقط ہے تیرا آسرا یا محمد, فقط ہے تیرا آسرا یا محمد سنے کون تیرے سوا یا محمد. میرے دل کی آہو بکا یا محمد. سبحان اللہ جی, بہت خوب بہت خوب. اچھا مدثر اور علی, اب آپ مجھے یہ بتائیے اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی بات سمپل سی ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ رکھوے بندیا دنیا اتے انج دا بین کھلون کہ کول ہوویں تے ہسن لوکی دور جاویں تے رون. مطلب آپ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ لوگوں کے لیے باعث مسرت, باعث آسانی بن جائے, باعث تکلیف نہ ہو. بے شک ایسے ہی. جی علی جی بہترین شخص وہی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کو فائدہ ہونا چاہیے, نہ کہ نقصان ہونا چاہیے. ایک اچھا حسن ہونا چاہیے, ایک اچھا اخلاق ہونا چاہیے کہ انسان کو تم سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس انسان سے جو اس کے بندوں کا خیال رکھتا ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہم لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ دونوں کا. تو جی ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائکہ علی حسین کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.